بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح معاشرہ کی ضرورت، اس تعلق سے بات چل رہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ آ جاتا ہے بہت ساری برائیوں کی وجہ سے، تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور نیکیوں کا، نیک اعمال کا چلن اور نیک اعمال کا رواج اپنے معاشرے کے اندر پیدا کرے۔ چنانچہ اسی سلسلہ گفتگو میں یہ بات بھی ہے کہ اس وقت عام طور پر مسلم معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایمان و ایقان کی کمی، اسلامی تہذیب و تمدن سے بغاوت، سب سے اہم عبادت نماز سے غفلت اور مسجد سے دوری عام ہے۔ نشے بازی، جوا، سٹہ، زنا کاری و بدکاری، بے پردگی و بے حیائی اور بیکار مشاغل کی بہتات اور طرح طرح کے اخلاق خراب کرنے والے اور تباہ کرنے والی عادتوں میں معاشرے کا بڑا طبقہ مبتلا ہے۔ شادی کے موقع پر فضول خرچی، جہیز اور نامعلوم کتنی غلط قسم کی رسومات کی پابندی، اس کی وجہ سے کتنے گھرانے تباہ ہو رہے ہیں۔ ملٹی میڈیا موبائل کے غلط استعمال سے نوجوان طبقہ بے حیائی، فحاشی اور دین بیداری کا شکار ہو رہا ہے۔ گھروں میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا اور اس جیسی متعدد عملی اور اخلاقی خرابیوں میں معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ یعنی معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ سارے گناہ بڑے پیمانے پر اور کھلے عام انجام دیے جا رہے ہیں، اور موبائل نے تو یہ سارے گناہ اتنے آسان کر دیے ہیں کہ گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گناہوں کا مجموعہ بنا دیا ہے موبائل کو۔ تو اس لیے اس کے غلط استعمال سے بھی جو بے حیائی پھیل رہی ہے، دین سے دوری پھیل رہی ہے، اللہ کے احکامات سے بغاوت ہو رہی ہے، یہ بھی معاشرے کا ایک بہت بڑا بگاڑ اور فساد ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہیں، بچے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، اور جیسی اور کتنی خرابیاں ہیں جو معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، اور پیدا ہی نہیں بلکہ جڑ پکڑ چکی ہیں۔ تو دوسری طرف ان جیسی خرابیوں کے ازالے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اصلاح معاشرہ کے لیے جیسی مسلسل اور منظم جد و جہد کی ضرورت ہے، اس میں بھی عام طور پر کوتاہی ہو رہی ہے۔ جیسی محنت ہونی چاہیے اس بگاڑ سے لڑنے کے لیے، ایسی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ جیسا مقابلہ ہونا چاہیے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، ایسا مقابلہ نہیں ہو رہا۔ جیسی کوشش ہونی چاہیے ان تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے، ویسی کوشش نہیں ہو رہی، جس کے نتیجے میں امت میں عام طور پر بے چینی، پریشانی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے احکامات سے دوری ہوگی، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے بیزاری ہوگی، تو انسانوں کی زندگی بھی پریشان کن بن جائے گی۔ یاد، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، اور پریشانی کی وجہ سے کبھی یہاں مارا مارا پھر رہا ہے، کبھی وہاں مارا مارا پھر رہا ہے، لیکن اس کو چین سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ اس کے رسول کا دامن چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں آئی ہیں۔ لہٰذا اگر یہ پریشانیاں بھگانی ہیں تو اس کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کا دامن پکڑ لے، اور جو برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان کو ختم کر کے ان کے بدلے اچھائیوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے دے۔ خود بخود انسانوں کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، طبیعت کے اندر چین آ جائے گا، قرار آ جائے گا۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کام کسی خاص فرد یا مخصوص جماعت کا نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں تمام مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اولاً تو خود محنت کریں، اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے ساتھ عملی اور فکری تعاون بھی پیش کریں۔ خود بھی محنت کریں، اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کا تعاون کریں، ان کے ساتھ جائے، ان کو وقت دے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تاکہ یہ بھی سیکھے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، کیا کیا کام کرنے چاہیے، کیا کیا امور انجام دے کر اصلاح معاشرہ کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح اور رسم و رواج کو ختم کرنے کی محنت بہت قیمتی عمل ہے، بہت بڑا اونچا عمل ہے یہ،
اللہ تعالیٰ نے یہ کام انبیاء علیہم السلام سے لیا ہے۔ جب بھی دنیا میں بگاڑ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی برگزیدہ بندے کو نبوت سے سرفراز فرما کر قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث فرما دیا۔ تو معاشرے کی اصلاح کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بلکہ یہ نبیوں والا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا ہے۔ اب جب کہ اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے، اور آپ نے تبلیغ دین کا کام امت کے حوالے فرما کر انہیں یہ ہدایت دی کہ جن لوگوں تک دین کی تعلیمات پہنچیں وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اب ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت امت کے افراد کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے جو حضرات بھی اس سلسلے میں اپنی صلاحیت، محنت اور وقت لگائیں گے، یہ ان کے لیے موجب سعادت ہے۔ خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ اس کام میں لگنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس راستے میں مخالفت اور لوگوں کی باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں اس بات کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی درستگی اور نیک اعمال کے اہتمام کے ساتھ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں، تو اس بات کی بھی تلقین کریں کہ حق کی اشاعت کے راستے میں آنے والی دشواریوں اور مشکلات پر صبر کریں اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ معاشرے کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح تبھی ہو سکتی ہے کہ جب آدمی ڈٹ کر یہ تہیہ کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، لوگ چاہے کچھ بھی سنائیں، لوگ چاہے کیسے ہی میرا مذاق اڑائے، وہ اس کی پرواہ نہ کرے۔ اگر اس کی پرواہ کرے گا تو پھر راستے سے ہٹ جائے گا، کام چھوڑ کر بیٹھ جائے گا، پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھے اور مریض کو دیکھنے میں کوئی اس کو برا بھلا کہنے لگ جائے، بھئی کیسا ڈاکٹر ہے، انجیکشن لگا رہا ہے، کیسا ڈاکٹر ہے، پیر کاٹ رہا ہے، کیسا ظالم آدمی ہے، انگلی کاٹ دی، کیسا ظالم آدمی ہے، دانت نکال دیا، کیسا ظالم آدمی ہے، کان کاٹ دیا۔ ارے بھائی اس کی بیماری تھی اور ڈاکٹر کو بتایا کہ بیماری اسی طرح صحیح ہونی تھی، اس لیے اس نے یہ سب کام کیے ہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر ناسمجھ ہو اور وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ جائے کہ لوگ مجھے ظالم کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ اور بیماریاں بڑھ جائیں گی، اور بیمار پیدا ہو جائیں گے، اور یہ بیماری پھیل جائے گی دوسرے لوگوں میں بھی۔ تو اس لیے معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام بھی جب معاشرے کی اصلاح کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، تو ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت کڑوی کسیلی لوگوں کی باتیں سننی پڑی۔ یہ آئے بڑے دیندار، یہ آئے بڑے اللہ والے، خود اپنے گھر میں تو دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے، اور دوسروں کی اصلاح کے پیچھے پھر رہے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں سے سننی پڑتی ہے اصلاح کے کام کرنے والوں کو۔ لیکن آدمی کو استقامت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ لوگوں کا تو مزاج ہی یہی ہے، لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے۔ اگر لوگ یہ سنیں گے اور لوگ ان باتوں میں آئیں گے تو پھر دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، اور یہ تو دین کا کام ہے اور بڑا کام ہے۔ اس لیے افراد اور معاشرے کی اس کا کجی ہوجی جب آدمی پوری استقامت کے ساتھ اس کام میں لگا رہے، دائیں بائیں نہ دیکھے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنے کام پر، اپنے راستے پر چلتا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جس خیر کی دعوت دی جائے خود اس پر عمل کی کوشش کی جائے، اور جس منکر سے، جس گناہ کے کام سے دوسروں کو روکا جائے، خود بھی اس سے بچا جائے۔ یہ ضروری چیز ہے، ورنہ پھر لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں پر نکیر فرمائی ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو؟ خود نیکی کا عمل کرتے نہیں ہو، دوسروں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہو۔ خود دین کی دعوت اور دین کے کام پہ اور دین کے اعمال پر کھڑے نہیں ہوتے ہو، دوسروں کو دین کی دعوت دیتے پھر رہے ہو۔ تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی پکڑ کی ہے کہ جو خود تو عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ تو پہلی فرصت میں آدمی کو اپنی اصلاح کرتے ہوئے نیک اعمال خود اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ جب اپنی زندگی میں اعمال آ جائیں تو پھر دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں دین اور اس کے تقاضوں سے دوری کا فساد اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں امت بے چینی، پریشانی، ذلت اور زبوحالی میں مبتلا ہے۔ اس لیے اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ہر رخ سے محنت کرنا ضروری ہے، اور یہ محنت وقتی اور محدود نہیں ہونی چاہیے کہ آج کر لی، ایک ہفتے کر لی، ایک مہینے کر لی، ایک سال کر لی، پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ نہیں،
بلکہ پوری لگن اور دلچسپی کے ساتھ مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ جیسے شیطان کی محنت مسلسل ہو رہی ہے، ایسے ہی اللہ کے بندوں کی بھی محنت مسلسل رہنی چاہیے۔ جب غلط لوگوں کی اور اسلام کے دشمنوں کی اسلام کے خلاف محنت برابر چل رہی ہے، جاری ہے، تو پھر ہمیں بھی اصلاح کی محنت برابر جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔